इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है। पराए अपने हो जाए जब कुछ मीठा हो जाए। रिश्ते खालिस हों तो हर घर अपना लगता है, क्योंकि खालिस ही सब कुछ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बहुत बढ़ चुकी है। लाइन ऑफ कंट्रोल हो, वर्किंग बाउंड्री हो, भारत की तरफ से फायरिंग पाकिस्तानियों को शहीद कर रही है। अगर एक दिन में 20 से ज्यादा मासूम शहरी शहीद हो जाएं तो फिर वाकयात की संजीदगी का हमें वाज़े अंदाजा होता है। दूसरी तरफ अमेरिका में भी ट्रांजिशन है, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत चुके हैं, लेकिन खुद स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि उन्हें भी ट्रंप की पॉलिसीज का कोई इल्म नहीं है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए क्या इस वक्त चैलेंजेस हैं, हम बात करेंगे और हमारे रूबरू हैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बनाने वाले, जो महवर हैं खारजा पॉलिसी बनाने के, पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा एजाज अहमद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू फाइंड यू हियर सर। भारत से ही बातचीत का आगाज करते हैं। अगर एक दिन में 20 से ज्यादा पाकिस्तान के शहरी कश्मीरी शहीद हो जाएं भारत की फायरिंग से, तो हम स्टिल कहेंगे कि सीज फायर अभी बरकरार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तारुफ के हवाले से कहूँ कि हम खारजा पॉलिसी बनाने वाले नहीं। खारजा पॉलिसी किसी भी मुल्क की उसकी क़यादत बनाती है और किसी भी मुल्क की का जो दफ्तर खारजा है वो उसमें उनकी मुआवनत करता है और फिर जब वो फैसले हो जाएं तो उनकी तनफीज़ के लिए हम काम करते हैं। ये जो भी आपने सवाल किया हिंदुस्तान के हवाले से, इसमें कोई शक नहीं है कि जब से कश्मीर के अंदर एक आज़ादी की नई लहर उठी है 8 जुलाई से, हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान की तरफ बड़ा ही एक जारहाना रवैया इख्तियार किया गया है। 15 अगस्त की तकरीर हो उनके वज़ीर आज़म की, या 24 सितंबर की हो, या उसके बाद भी जो बहुत सारे कल्बी की, तो उसमें ये तासुर देने की कोशिश की है कि पाकिस्तान को वो मरऊब कर लेंगे। हालांकि ऐसा जो है वो मुमकिन नहीं है। जो हमारी तरफ से 2 पैगामात हैं हिंदुस्तान को जो मुसलसल हमारी क़यादत देती रही है। पहला तो ये है कि ये जो आपने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो इश्तियाल अंगेज़ी शुरू की है और मुसलसल कर रहे हैं, और जो सिविलियंस को भी आप बाकायदा, यानी खुईरटा में 4 बच्चियां शहीद हो गई, यहाँ बस को गोलियां मारी गई, फिर एम्बुलेंस गई उसको गोलियां मारी गई। तो ये जो है, ये जो इस तरह आप कशीदगी बढ़ा रहे हैं, एक तो ये इंसानी जुर्म है ये जो आप कर रहे हैं इंसानियत के ख़िलाफ़, और दूसरा ये है कि इस किस्म के मामलात से बहुत मामलात बिगड़ सकते हैं। तो हिंदुस्तान को मेरे ख्याल में होश के नाखून लेने चाहिए और इस तरह कशीदगी को बढ़ाना नहीं चाहिए। और हमारा पैगाम उनको यही है कि ये आपके और हमारे मफाद में नहीं है कि मामला जो है वो इतना ज़्यादा तूल पकड़े, लेकिन पाकिस्तान की क़यादत, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, सब ने ये बड़ा वाज़ेह अंदिया दिया है कि हम अपने मादरे वतन के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो ये एक पहला पैगाम तो ये है। दूसरा पैगाम जो पाकिस्तान की क़यादत ने मेरे ख़्याल में बड़े ज़ीरक और तदब्बर के साथ ये दिया है कि दोनों मुल्कों के जो मामलात हैं वो हल तभी किए जा सकते हैं जब दोनों ममालिक महज़्ज़ब कौमों की तरह एक दूसरे के साथ एक मुकालमा इख्तियार करें, डायलॉग करें और उसके ज़रिए मसाइल को हल करें। कश्मीर का मसला ताकत के इस्तेमाल से नहीं दबाया जा सकता। 1947 से लेकर आज तक 20 बार वक्त ने देखा कि ये नहीं होगा। तो हिंदुस्तान के लिए तो बहुत ही एक नादिर मौका है कि पाकिस्तान में वो हुकूमत है जो चाहती है कि तमाम मामलात को बावकार अंदाज से एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत के ज़रिए हल किया जाए। तो वो भी बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान की तरफ से उसमें भी जो है वो कोई पेशरफ्त नहीं हो रही।
اب جو پہلا پیغام آپ فرما رہے ہیں بالکل درست ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف بولیں, پرائم منسٹر بولیں, آپ خود بولیں, ایڈوائزر صاحب بولیں, سرتاج عزیز صاحب, یہ میسج جاتا ہے. لیکن اس پہلے میسج کا ایک خطرہ بھی تو ہے. اگر کوئی مس کیلکولیشن ہوتی ہے, ریٹرک میں مودی تو بہت اوپر گیا ہوا ہے. جب ہم بار بار کہتے ہیں کہ کوئی اگر حرکت ہوئی تو ہم بالکل تیار ہیں, تو کس حد تک پھر جنگ کا خطرہ ہے سر؟ دیکھیں, جنگ تو نہیں ہونی چاہیے. جس طرح میں نے کہا کہ دونوں ممالک جو ہیں ان کی اپنی اپنی ترجیحات ہیں. پاکستان کی حکومت کی بھی اقتصادی ترجیحات ہیں, وہاں کی حکومت کی بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قیادت نے بہت سمجھداری, دانش مندی کا ثبوت دیا ہے کہ ہم نے اس قسم کے اشتعال انگیز بیانات نہیں دیے جس طرح کے وہاں سے دیے جاتے ہیں. بٹ مس کیلکولیشن ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے اسی سینس میں, اسی پرپز کے لیے. اس کا کس حد تک چانس ہے کہ فرام ایدر سائیڈ مس کیلکولیشن؟ ہمارا پیغام ان کو یہی ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے اشتعال انگیزی جاری رکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ جانحانہ بیانات بھی جاری کریں گے تو آپ کی طرف سے کوئی مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے. اس کو روکا جائے, یہ مناسب نہیں ہوگا, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ہر صورت میں اپنا جو دفاع ہے اس کے اوپر غیر متزلزل انداز میں قائم ہے. فائر ہوتا ہے, لائن آف کنٹرول کی سیز فائر ہوتی ہے. اب تو صحیح بات ہے, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, جرنلسٹوں سے پوچھتے ہیں, بھائی آپ نے ان کے ڈیپٹی ہائی کمشنر کو بلا لیا, جے پی سنگھ آ گئے, یا ایک دو بار آپ نے خود ہائی کمشنر آف انڈیا گوتم بمبا والے کو بلایا تھا, لیکن کیا یہ انف ہے؟ جتنے لوگ مر رہے ہیں یہاں پر ہماری سائیڈ پہ, معصوم شہری ہیں, کوئی گھر میں بیٹھا ہے شہید ہو جاتا ہے, بچیاں شہید ہو جاتی ہیں. دیکھیں, یہ تو بہت ہی بڑا ظلم ہے کہ عام شہریوں کے اوپر اس طرح گولے برسائے جائیں. آپ نے خود مثال دی, جو بس کے اندر ایک قتل عام ہے, یہ تو باقاعدہ جینوسائیڈ ہے, جینوسائیڈ ہے, میسیکر ہے. اور یہ بڑی ہی بدقسمتی ہے کہ ہندوستان میں اس کا صحیح طرح سے ادراک نہیں ہو رہا, اور بین الاقوامی برادری سے ہم رابطے میں ہیں اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ بھی نئی دلی کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور ہماری تو اقوام متحدہ کو بھی یہی استدعا رہی ہے کہ آپ اپنا کردار ادا کریں. جب ایک قوم جو ہے وہ ہوش کے سارے پلو چھوڑ دے اور اس طرح اشتعال انگیزی پہ اتر آئے تو اس کو روکنا بھی بین الاقوامی برادری کی ایک ذمہ داری ہے. جنوبی ایشیا میں جو امن ہے اس سے پوری دنیا کا امن وابستہ ہے. تو اس وجہ سے پیغام تو بار بار ہم یہ دے رہے ہیں کہ آپ یہ جو رٹ ہے چھوڑیں. پاکستان مرعوب نہیں ہوگا, پاکستان کو کوئی کسی قسم کی جو ہیجمنی ہے وہ متاثر نہیں کرے گی. اور ہم نے ہمیشہ, پاکستان نے ایک باعزت زندگی گزاری ہے, باوقار قوم کی طرح رہے ہیں. اور تاریخ جو ہے اگر آپ دیکھیں پاکستان بننے سے پہلے بھی تو یہاں ہندوستان کے مسلمانوں نے ہمیشہ اپنی ایک قوم کے طور پر اپنا جو یعنی سٹیٹس ہے ہمارا, جو اس کو ہم نے قائم رکھا ہے. یہ بالکل درست بات ہے. قوم میں عزم ہے, مسلح افواج تیار ہیں, سیاسی قیادت اور آپ جیسی جو ایک مشینری ہے گورنمنٹ کی, جس کو ایک ڈپارٹمنٹ کو آپ ہیڈ کرتے ہیں, تیار ہیں. بٹ آپ نے عالمی برادری کی بات کی. یہاں جب بھی پریس ریلیز آتا ہے آپ کی طرف سے, آپ کی وزارت کی طرف سے, P5 یعنی امریکہ, برطانیہ, روس, چین, فرانس کے سفیروں کو بلایا جاتا ہے, اس کے بعد OIC کے سفیروں کو بلایا جاتا ہے, خود بھی آپ نے انٹریکٹ کیا, فاطمی صاحب نے انٹریکٹ کیا, سرتاج عزیز صاحب نے انٹریکٹ کیا, لیکن بھارت پر کوئی بظاہر ہمیں دباؤ نہیں نظر آتا. کیونکہ آئے دن جب یہ حرکتیں ہو رہی ہیں, یہ فائرنگ ہو رہی ہے, اور ایک ایسے دن میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ابھی ہفتہ نہیں ہوا, ایک دن میں 20 شہری شہید ہوئے, تو کوئی فرق تو نہیں پڑ رہا. پھر ان موگب کو, اقوام متحدہ کے آبزرور مشن کو آپ نے بلایا, GHQ میں بلایا, ڈوزیئر دیا گیا, بٹ ہمیں تو کوئی ان کے اوپر, بھارت کے اوپر عالمی برادری کی طرف سے, اقوام متحدہ کی طرف سے کوئی دباؤ نظر نہیں آتا. دیکھیں, ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے, بین الاقوامی برادری کو بتانا ہے کہ یہ جو رویہ ہے ہندوستان کا وہ بر صغیر میں, جنوبی ایشیا میں اس کی سلامتی اور استحکام کے لیے بہت ہی خطرناک ہے. اس وقت ہندوستان منہ زور انداز میں چلا جا رہا ہے. جب کوئی شخص بہت تیز بھاگ رہا ہوتا ہے نا,
اس کو سمجھانے کی کوشش کریں تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس وقت اس کو سمجھانا. یا آپ ڈرائیونگ کی سیٹ پر بیٹھیں اور سٹیئرنگ پہ آپ بیٹھیں اور ایکسیلیٹر پہ آپ کا پاؤں ہے, آپ ایک موڑ سے بچ جاتے ہیں, پھر دوسرے موڑ سے بچ جاتے ہیں, تو آپ اور زیادہ تیز ہوتے جاتے ہیں. ہندوستان بدقسمتی سے اس وقت جو ہے اس منزل سے گزر رہا ہے, جو ایسا مرحلہ ہے جو بہت خطرناک ہے ہندوستان کے اپنے لیے, میں یہ سمجھتا ہوں. اور پاکستان جو ہے وہ میرے خیال میں جس تحمل, ذمہ داری اور سمجھداری سے ہماری قیادت نے ہندوستان کو بار بار یہ ہوش لینے کا پیغام بھیجا ہے, ہمیں امید کرنی چاہیے, توقع کرنی چاہیے کہ ہندوستان کی قیادت جو ہے وہ یہ سمجھے گی جلد بدیر کہ پاکستان جو ہے وہ مرعوب نہیں ہوگا, ان کو اپنا یہ رویہ ترک کرنا ہوگا. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, بالکل درست فرما رہے ہیں فارن سیکرٹری صاحب اعداد احمد چودھری صاحب کہ بھارت غلطیاں کر رہا ہے, اس کے لیے اپنے لیے بھی نقصان ہے, وہ تو ان کا معاملہ ہے, ہم کیا کریں, ہمارے اوپر ایک مصیبت آئی ہوئی ہے, ہمارے شہری شہید ہو رہے ہیں. تھوڑا اس چیز کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے, اور آج ہمارے روبرو ہیں پاکستان کے فارن سیکرٹری جناب اعداد احمد چودھری صاحب. ظاہر ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے بھارت کی طرف سے, پاکستان کے مختلف علاقوں میں ورکنگ باؤنڈری پر, لائن آف کنٹرول پر فائرنگ ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ ڈائیلاگ تو وہ نہیں کر رہے. ڈائیلاگ تو جہاں پچھلے سال دسمبر میں یہیں پر سشما سوراج جی آئی تھیں, انہوں نے کہا تھا, انہوں نے خود اعلان کیا تھا آپ کی ملاقات ہونی تھی, نہیں ہوئی. تو ڈیڈ لاک کی صورتحال ہے, وہ منہ زور گھوڑا ہے. ڈرائیونگ کی آپ نے ایگزامپل دی, جب ایک ڈرائیور گاڑی چلاتے ہوئے اپنی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرتا ہے تو دوسروں کا بھی تو نقصان کرتا ہے. ہم اس نقصان سے کیسے بچیں؟ جی میرے خیال میں اس میں پاکستان کی طرف سے جو ایک واضح پیغام ہے کہ ہم اپنے دفاع سے کسی طور پر بھی غافل نہیں ہیں, یہ ایک ڈیٹرنس کا کام کرے گا. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا جو دفاع ہے اس کا وہ ناقابل تسخیر ہے. یہ جو گیدڑ بھبکیاں ہیں یہ بھی ہم پہ اثر نہیں کریں گی, نہ ہم اس سے مرعوب ہوں گے. تو ہماری طرف سے یہ ڈیٹرنس کا پیغام تو مسلسل جا رہا ہے ان کی طرف, اور میرا خیال ہے کہ اگر ان میں ذرا سی بھی سمجھ ہو تو وہ کوئی کسی قسم کا ایڈونچر نہیں کریں گے, کیونکہ اس کے نقصانات ان کو بھی اور پورے خطے کو بہت سخت ہو سکتے ہیں. دوسرا جو ان کو روکنے کا طریقہ ہے وہ تو بین الاقوامی برادری ہے, جس سے ہم مسلسل رابطے میں. وزیر اعظم صاحب خود بھی جب گئے تھے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں, تو اس وقت بھی انہوں نے بہت ساری ملاقاتیں کی. پھر ہماری جو مستقل مندوب ہے وہ مسلسل سلامتی کونسل کو اور سیکرٹری جنرل کو مطلع رکھے ہوئے ہے. یہاں پہ بھی ہم P5 کو اور جس طرح آپ نے کہا باقیوں کو بھی رکھتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی کی تو ہندوستان سن لے گا, کیونکہ اس اندھا دھند دوڑنے والے ڈرائیور کو کوئی نہ کوئی ہاتھ تو چاہیے روکنے کے لیے. نہ اس کو کوئی سگنل نظر آ رہا ہے ریڈ, نہ اس کو کوئی اور چیز نظر آ رہی ہے. امید کرنی چاہیے کہ یہ جو ہے ہوش مندی جو ہے وہ اس پہ یہ کام لیں. دنیا میں اس طرح کے کرائسس ہوتے ہیں, تناؤ ہوتے ہیں, ہمسایہ ممالک میں ہو جاتے ہیں, کوئی نئی بات نہیں. خود پاکستان بھارت کے اندر بھی ایسا ہوتا رہا ہے, ماضی میں جنگیں بھی لڑی گئی ہیں. 2002 2003 میں آپ کے سامنے فوجیں آمنے سامنے آ گئی تھی. کوئی بیک چینل کا بھی چانس ہے کہیں کسی لیول پر ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہوں, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں ممالک کو براہ راست ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنی چاہیے. ہمارے سفارت خانے بھی موجود ہیں دونوں ملکوں میں, اور ہمیں آپس میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اور اگر کوئی بات چیت شروع ہو جاتی ہے اور سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو بیک چینل بھی آ جاتی ہے. لیکن جب کوئی کسی قسم کا رابطہ نہ ہو تو بیک چینل بھی جو ہے وہ مفید ثابت نہیں ہوتی. دونوں قوموں کو اچھے یعنی مہذب انداز میں آپس میں بات چیت کرنی چاہیے اور اسی سے معاملات آگے چلے. ہم یہی شعار ہم نے دیکھا ہے کہ پوری مہذب قوم دنیا میں. ابھی ہارٹ آف ایشیا امرتسر میں ہو رہی ہے, پچھلے سال پاکستان میں تھی, دسمبر میں تھی, ابھی امرتسر میں ہو رہی ہے. بڑا کرٹیسزم بھی آ رہا ہے کہ ایڈوائزر صاحب سرتاج عزیز صاحب مشیر خارجہ وہاں کیوں جا رہے ہیں. بھارت کے ساتھ
कोई राब्ते का इम्कान है जब ये जाएंगे? अब तो फैसला हो गया ना कि सरताज अजीज साहब जाएंगे। देखें, हार्ट ऑफ एशिया का जो फोरम है, जिसके अभी हम आउटगोइंग चेयर हैं, हम जो हैं ये समझते हैं कि हार्ट ऑफ एशिया अफगानिस्तान के हवाले से एक अहम प्रोसेस है, और अफगानिस्तान में अमन जो है वो पाकिस्तान की एक अहम तरजीह है। हम ये समझते हैं कि अफगानिस्तान में जो बदअमनी है वो पाकिस्तान के लिए बड़ी शदीद नुकसानदेह है, इसीलिए हम अफगानिस्तान के साथ जो हैं वो उसके अमन के लिए, वहाँ पे जो एक रिकन्सिलिएशन का जो अमल है उसके लिए, अफगानिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए हम पूरे कोशां हैं। और कोई वजह नहीं है कि हम हार्ट ऑफ एशिया में ना जाएं, हम ज़रूर जाएंगे, हम उसमें शिरकत करेंगे। ये हिंदुस्तान के लिए कोई फेवर नहीं है, ना कोई उनके उससे कोई, ठीक है, हिंदुस्तान वो अपना एक फरीज़ा निभा रहा है, मेज़बान है। पहले तुर्की रहा, फिर कजाकिस्तान रहा, फिर पाकिस्तान, चीन रहा, फिर पाकिस्तान रहा, अब हिंदुस्तान है, अगली मरतबा कोई और होगा। तो ये एक सिलसिला है, वो इन दोनों चीज़ों का आपस में कोई जोड़ नहीं। हिंदुस्तान ने अभी तक कोई इंदिया ऐसा तो नहीं दिया, ना हमारी तरफ से कोई इतला ऐसी कोई गई है कि कोई वहाँ पे बाहमी दो तरफा राब्ता होगा। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि हमारी तरफ से हमेशा हमारी क़यादत ने एक बड़ा दानिशमंदाना रवैया इख्तियार किया है, और पूरी दुनिया में आपको बताऊं, इस बात की तो हमारी बहुत पजीराई करती है, इस बात की कि पाकिस्तान ने एक बड़े ही बालिग अंदाज में, मैच्योर अंदाज में ये मौजूदा जो सूरत हाल हिंदुस्तान ने पैदा की है उसका सामना किया है। वहाँ की फॉरेन मिनिस्टर बीमार हैं, सुषमा स्वराज जी, वो नहीं आ रही, हमारे एडवाइजर साहब जा रहे हैं। वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी आएंगे, जयशंकर साहब, और आप एजाज अहमद चौधरी साहब वहाँ नहीं जा रहे। तो अगर हम थोड़ी बहुत कुछ आयोटा ऑफ ऑप्टिमिज्म रखते, कोई थोड़ी उम्मीद की किरण नजर आती, तो जो डायलॉग जो वहाँ जा रहा है डेलीगेशन, उसकी कंपोजिशन से भी लगता है कि कोई राब्ता नहीं होगा। देखिए, मैंने जिस तरह कहा ना कि अभी तो कोई हिंदुस्तान की तरफ से ऐसा कोई इंदिया नहीं है, ना हमारी तरफ से कोई ऐसी इतला है। जिस दिन हिंदुस्तान को इस बात की समझ आ जाएगी कि यही रहा है बेहतर, तो फिर वो यकीनन अपना हाथ बढ़ाएंगे। मसलन पिछला साल बड़ा इवेंटफुल था। स्टार्ट के शुरू में, साल के शुरू में स्टार्ट में पठानकोट का वाकया हुआ, फिर 8 जुलाई को जो सारा कुछ ये हुआ, कश्मीरी खड़े हो गए, कश्मीरियों की जद्दोजहद को भारत दबा नहीं सका, शोधा की तादाद बढ़ती रही, फिर उड़ी का वाकया हुआ। इस सारे तनाजुर में भारत बार बार जब हम कहते हैं कि दुनिया की तवज्जो डाइवर्ट करना चाह रहा है, ये इकदामात ले रहा है, दुनिया को तो नजर आ रहा है, दुनिया का मीडिया कवर कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी बात की थी, और ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने बात की थी। जब दुनिया को नजर आ रहा है तो हम जब ये बात करते हैं कि जी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, डाइवर्ट तो नहीं हो रहा, फिर उसके मोटिव कुछ और भी तो हो सकते हैं मोदी के, सिर्फ डाइवर्ट करने से। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कश्मीर में जो आज़ादी की लहर आई है और उसको जिस तरीके से बज़ोर शमशीर, बज़ोर गोली उन्होंने दबाने की कोशिश की है, उससे तवज्जो हटाने के लिए वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला भी जारी है। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि और भी अनासिर कारफरमा हो सकते हैं हिंदुस्तान के इस रवैये की तरफ। जिस किस्म का जारहाना अंदाज इस वक्त उनकी हुकूमत ने इख्तियार कर रखा है, और जिस तरीके से सार्क को इन्होंने नुकसान पहुंचाया, सार्क के प्रोसेस को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया, उससे तो साफ नज़र आता है कि वो इस खित्ते में हिंदुस्तान सिर्फ अपनी बालादस्ती, हेजमनी को कायम करना चाहता है, और अगर कोई मुल्क उसकी मुखालफत करता है तो वो पाकिस्तान है। तो उस वजह से मुमकिन है इस जारहाना रवैये के पीछे ये अंसर भी कारफरमा हो। लेकिन मैं इसलिए अपने पहले बयान में मैंने ये बारहा इसका जिक्र किया कि तारीख उठा के देख लें, हिंदुस्तान में जो उस ज़माने में मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, उसमें बसने वाले मुसलमान जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उन्होंने कभी भी मरूब नहीं हुए हैं। तो बेहतर तो होगा कि अक्ल का दामन पकड़ा जाए, होश का दामन पकड़ा जाए, और मामलात को सुलझाव की तरफ ले जाया जाए। आपने खुद फरमाया सर, आपने खुद कहा कि
सार्क के प्रोसेस को नुकसान पहुंचाया भारत ने। यहाँ जो समिट होनी थी, सार्क सरबराही कॉन्फ्रेंस होनी थी, वो नहीं होने दी। और यहाँ भी तबसरे यही हुए कि मोदी कामयाब हो गया पाकिस्तान को एटलीस्ट इस खित्ते में आइसोलेट करने में। एक खबर भी छपती रही यहाँ पर और आपसे मंसूब की गई, गलत तौर पर मंसूब किया गया उस सिक्योरिटी वाली मीटिंग में, आपसे जो मंसूब किया गया गलत तौर पर, मैं फिर कहूँगा कि पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है टेररिज्म की वजह से। ये इंप्रेशन है क्या हुकूमत के अंदर? वाकई दहशतगर्दों ग्रुपों या दीगर हमसाया मुमालिक में जो प्रॉब्लम होते हैं वो पाकिस्तान के गले पड़ रहे हैं अब? बिल्कुल नहीं, ये चंद लोगों के अजहान की ये पैदावार है। पाकिस्तान आइसोलेशन तो बड़ी दूर की बात, पाकिस्तान की तरफ जो इस वक्त हाथ बढ़ाई जा रही है दुनिया, वो उसका आपको भी इदराक भी नहीं हो सकता कि किस कदर तेजी से मामला। देखिए, एशिया में बहुत तब्दीली आई, पूरी दुनिया में तब्दीली आ रही थी। अमेरिका की इस इलाके में अपनी पॉलिसी नए बन रहे हैं, नई सफ बंदियां हो रही हैं दुनिया की सतह पर, दुनिया की सतह पर, एशिया की सतह पर, जुनूबी एशिया की सतह पर। पाकिस्तान और चीन का जो एक राहदारी का सिलसिला चला, मैं सीपैक का अलहदा मेरे पास अगले पोर्शन में आऊंगा। अभी तो मैं बात कर रहा था कि उस डॉन की खबर में जो सिक्योरिटी लीक्स कहलाई जा रही है, उसमें कहा गया कि आपकी पहले ब्रीफिंग आई कि जी ये ग्रुप्स अगर बंद नहीं होंगे, कार्रवाइयां नहीं करेंगे तो पाकिस्तान आइसोलेशन। मैंने जिस तरह कहा कि वो स्टोरी गलत थी, दुरुस्त है, बिल्कुल। और उसके जो मकासद का तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई आइसोलेशन नहीं है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बता रहा हूं कि ये सीपैक जो है पूरा सेंट्रल एशिया, आज भी वज़ीर आज़म तुर्कमेनिस्तान से आए हैं, वो टैपी को सीपैक से मिलाना चाह रहे हैं। सेंट्रल एशिया सारा एक्साइटेड है, रूस जो है वो इधर आना चाह रहा है, ये गल्फ की रियासतें जो है वो अब इधर को देख रही हैं। यूरोप के मुल्कों ने हमें कहा कि वो इसमें शामिल होना चाह रहे हैं। बरतानिया के फॉरेन मिनिस्टर अभी आके कह गए, सर मुझे ब्रेक लेनी है, नादरीन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे टैपी आए या टैपी के रास्ते सीपैक बने, ज़ाहिर है अफगानिस्तान का मसला बड़ा अहम है और अमेरिका भी अभी तक पाकिस्तान को अफगान प्रिज्म से देखता है। फॉरेन सेक्रेटरी साहब एजाज अहमद चौधरी साहब हमारे रूबरू मौजूद हैं। ब्रेक के बाद इन इशूज पर बात करेंगे। वेलकम बैक नादरीन, आज हमारे रूबरू हैं पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा जनाब एजाज अहमद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया सर। बातचीत जो सीपैक टैपी अफगानिस्तान के हवाले से हो रही थी, टैपी इज अ गुड प्रोजेक्ट। इसी तरह कैसा 1000 जो किर्गिस्तान ताजिकिस्तान से 1000 मेगावाट बिजली आनी है पाकिस्तान अफगानिस्तान के रास्ते, बड़ा अच्छा है। बट जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा, ना टैपी आ सकेगी, ना कैसा 1000 आ सकेगा, ना अगर सीपैक की एक्सटेंशन हो सकेगी। अफगानी कहते हैं कि भाई हमें वो मफाहमती फार्मूला नहीं चाहिए जो पाकिस्तान प्रपोज करता है। अगर वो QCG से हट गए, वो मफाहमत नहीं चाह रहे, हम क्यों बार बार कहते हैं कि नहीं मफाहमत करो अपने मुल्क में? देखें, अफगानिस्तान को बिल्कुल हम कोई मफाहमती फार्मूला नहीं दे रहे। मफाहमती अमल अफगानिस्तान का एक अपना अंदरूनी मामला है। अफगान धड़े आपस में मिलेंगे तो वहाँ पे एक सलामती का माहौल पैदा होगा और हम समझते हैं कि अफगानिस्तान में अगर अमन और सलामती आएगी तो पूरे खित्ते में उसका फ़ायदा पहुँचेगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि पाकिस्तान उस मफाहमती अमल की मदद के लिए, मुआवनत के लिए हमने तालिबान को और हक्कानी नेटवर्क को बहुत वाज़ेह पैगाम दिया है कि आप उस मफाहमती अमल में शरीक हों। हम किसी किस्म का अफगानिस्तान में अस्करी हल नहीं देख रहे। हमारे नज़दीक अस्करी हल जो है वो उसका तजर्बा किया जा चुका है, बार बार किया गया है और वो नाकाम हो चुका है। इसलिए चलना तो उसी सूरत में ही है कि अगर वहाँ पे सियासी अमल जारी रहे। हमारा पैगाम भी ये है, हम उन पे दबाव भी डाल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की क़यादत ने ये एक फैसला किया है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई दहशतगर्द नहीं रहेगा और ना हमारी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल करने देंगे किसी के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए। तो हमारा पैगाम बहुत वाज़ेह है। हम चाहेंगे इसी नुक्ते पे सर, इसी नुक्ते पे जो तनकीद आती है दुनिया से, जो क्रिटिसिज्म आता है, वो यही है कि पाकिस्तान कह तो देता है कि उसकी सरजमीन दहशतगर्द ग्रुप इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना पाकिस्तान होने देगा,
لیکن جو تنقید آتی ہے، اچھی بات ہے، آپ نے خود یہ بات سر چھیڑ دی، میں بھی تھوڑا سا انلائٹن فیل کرنا چاہ رہا ہوں اپنے آپ کو. پھر یہ گروپس مختلف جو اس ریجن کے لیے اسپیسیفک ہیں وہ ایگزسٹ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہندوستان نے پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کی جو کامیابیاں ہیں اس کو نیچا دکھانے کے لیے، انڈرمائن کرنے کے لیے یہ سارا جو شوشہ چھیڑ رکھا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے جس طریقے سے دہشت گردی کے خلاف کامیابیاں حاصل کی ہیں، دنیا میں آپ دکھا دے کوئی قوم جس نے حاصل کی ہوں. وہ قربانیاں بھی آپ مشرق وسطیٰ کو دیکھیں کہ کہاں جا رہا ہے وہ. پاکستان نے ایسے ماحول میں جب 150 واقعات ہمارے ہاں ہوتے تھے، آج آپ دیکھیں ہم تو ضرب عضب کے ذریعے اور دوسرے جو حکمت عملیوں کے ذریعے الحمدللہ آج پاکستان بہت زیادہ محفوظ ہے. اور آگے جو نیشنل ایکشن پلان ہے جس پہ اب عمل درآمد شروع ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے وہ تمام گروپس جو کسی قسم کا بھی وائلنس کرتے ہیں، کسی قسم کا تشدد کرتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے بھی پورا ایک پروگرام بنا ہوا ہے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں جب آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان یہ جو آپ نے فرمایا سر کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت وہ جو گروپس ہیں ان کے خلاف اب اقدامات کا وقت آ گیا ہے. تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیں کہ وہ کون سے گروپس ہیں اور ہم کیسے آگے بڑھیں گے. دیکھیں، کوئی بھی جو گروپ ہے یا کوئی جو فرد ہے، اگر وہ پاکستان کی سرزمین پر کسی قسم کا تشدد کرتا ہے، دہشت گردی کرتا ہے، یا پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے کہیں دہشت گردی کرتا ہے، کہیں مین انڈیا بھی، افغانستان بھی، پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ دہشت گردی جو ہے اس کو ہم نے مکمل طور پر پاکستان سے اس کا خاتمہ کر دینا ہے. اور ہم نے جو کامیابیاں یہ حاصل ہو کی، گیا ماشاءاللہ، یہ ضرب فیصلہ عضب ہو ہے. گیا، آئی بی ایز ہو گئے، ہمارے کامبنگ ہو گئے. میں جو نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ پاکستان کی سرزمین استعمال نہیں ہونے دی جائے گی، چاہے وہ انڈیا کے خلاف بھی ہو یا افغانستان کے خلاف بھی ہو. دیکھیں، کہیں پہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی جو ہے اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہے، اور ہمارے لوگوں نے قربانیاں دے کر اس نتیجے پہ پہنچے ہیں. 5000 سے زیادہ جب جو فوجی جوان جب شہید ہوئے ہوں، وہی قوم جانتی ہے کہ اس نے کتنی بڑی قربانی دی ہے. الحمدللہ یہ جو پروپیگنڈا ہے، جو چند لوگ شامل ہو جاتے ہیں دشمنوں کے پروپیگنڈا میں کہ جی پاکستان کا دہشت گردی میں شاید ڈبل سٹینڈرڈ ہے، یا یہ ان کو دہشت گرد ٹھیک لگتا ہے، وہ غلط لگتا ہے، وہ وقت کے ساتھ دیکھ لیں گے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. وہ دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے، ہمیں اس پہ بالکل نہیں آنا چاہیے. اپنی کامیابیوں پہ نظر رکھیں اور دیکھیں آپ کہاں جا رہے ہیں. اتفاق کی بات ہے، جیسے قربانیوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ 26 نومبر سلالہ اٹیک ہوا، پاکستان کے فوجی شہید ہوئے، اور اس کے بعد پاکستان نے امریکہ کے خلاف بھی سخت اسٹینس لیا. پھر 26 نومبر ہی بھارت میں ہوا تھا، 2008 میں ممبئی اٹیکس ہوئے تھے، سارا ملبہ پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی. آپ نے ایک خط خود لکھا کہ اور ایویڈنس دی جائے. 1 سال کے بعد بھارت نے ایویڈنس دی، اتنی سیریسنیس انہوں نے شو کی. پہلے ہم نے القاعدہ یا جو عالمی گروپس تھے ہم نے ان کو فلش آؤٹ کیا، ان کو ختم کیا. پھر ضرب عضب کے ذریعے اب ہم نے اپنے ٹی ٹی پی والے یا دوسرے طالبان کو ختم کرنے کی ایک بھرپور کوشش کی، قربانیاں دی. اب جیسے آپ فرما رہے ہیں، میں کہوں کہ تیسرا فیز آ رہا ہے کہ جو اس ریجن میں دہشت گردی کرتے ہیں، دیگر ممالک میں جا کے کرتے ہیں، ان کو بھی ہم ختم کریں گے. جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی قیادت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہماری سرزمین پر کوئی دہشت گرد نہیں رہے گا، اور الحمدللہ ہم اس منزل کی طرف گامزن ہیں. اور نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس پہ اوپر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے. اس میں مرکزی حکومت، صوبائی حکومت سارے مل کر کام کریں گے. دیکھیں، ایک ایسا پاکستان جو اقتصادی منزلیں بڑی تیزی سے طے کر رہا ہے، اس کو محفوظ ماحول بھی چاہیے. اس لیے یہ سیکیورٹی اور ڈیولپمنٹ کا کمپوننٹ ساتھ ساتھ چلیں گے. اور الحمدللہ مجھے تو اس ملک کا مستقبل اتنا روشن نظر آ رہا ہے کہ یہ جتنی آوازیں جو تنقید جن کو آپ کہہ رہے ہیں بلا وجہ تنقید جو ہے، اور یہ شامل ہوں گے سی پیک میں آ کر. یہ آوازیں ڈوب جائیں گی. رشیا کے حوالے سے، برطانیہ کے حوالے سے بڑی بڑی خبریں آئیں. ہم ان کو کس طرح سی پیک میں شامل کریں گے؟ کیا یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں آئیں گے، انڈسٹری لگائیں گے، یا خالی اس روٹ کو یوز کریں گے فار دیئر امپورٹ ایکسپورٹ فرام چائنا؟ ہر چیز ہو سکتی ہے. جی، پاکستان اور چین کا درمیان آپس میں جو معاہدہ ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ ایک کوریڈور بنے گا، جی ہاں، جس کے مختلف پیسیجز ہیں.
ایسٹرن ویسٹرن سینٹرل ان پیسیجز کے ذریعے جو آمد و رفت ہوگی، انرجی کے کچھ پروجیکٹس ہیں، انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں، اور روس پھر industrial کیسے zones. شامل ہوگا؟ میں بتا رہا ہوں انڈسٹریل زونز بنیں گے اور جتنی قومیں آنا چاہتی ہیں پاکستان اور چین بیٹھ کے ایک باقاعدہ اس کی ترتیب طے کریں گے کہ دوسری جو قومیں آنا چاہ رہی ہیں وہ کیسے. ظاہری بات ہے وہ اپنی امپورٹ ایکسپورٹ تو کر سکتے ہیں چین کے ذریعے. میں روس کی بات کر رہا ہوں، اور روس کیسے شامل ہوگا؟ دیکھیں روس جو ہے کبھی زمانہ تھا یعنی ہم کہتے تھے کہ جی گرم پانیوں تک روس آنا چاہ رہے ہیں، ہم نے اس کو 1980s کی دہائی میں روکا. اب تو سی پیک کے ذریعے یعنی وہ ایک خواب حقیقت بن رہا ہے، گو کہ مطلب اور ہے. اس وقت وہ اگریشن تھی، ابھی وہ ڈیولپمنٹ کے لیے جیسے آپ فرما رہے ہیں. نہیں، روس کے ساتھ جو ہے روس کو اس بات کا پوری طرح اندازہ ہے کہ پاکستان اس خطے میں اور اس خطے کے مستقبل کے لیے کیا بڑا کردار ادا کرنے جا رہا ہے، اور اس کا چین کی طرف جو جھکاؤ ہے، اور چین کی حوالے سے شنگھائی کوآپریشن میں SCO میں آپ نے ہمیں دیکھا بھی کہ پاکستان اور روس، چین اور روس دونوں نے پاکستان کی شمولیت کی حمایت کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی تفصیلات طے ہو جائیں گی کہ روس کیسے شریک ہوگا، لیکن اصل چیز یہ ہے وہ یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری قومیں جو ہیں پوری کی پوری قومیں یعنی روس کو شامل کرنے کا پروسیس شروع ہو چکا. دیکھیں شامل روس کی درخواست پہ یا ہماری؟ نہیں، دیکھیں اس کے لیے میں نے جس طرح کہا کہ پاکستان اور چین جو ہے وہ بیٹھ کے اس بات کا تعین کریں گے کہ آل تھرڈ پارٹیز کیسے اس میں شریک ہوں، برطانیہ ہو، روس ہو، جو چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ روس ہو. ٹرمپ جیت گیا، ہمیں بتایا گیا کہ ہم ٹرمپ کے مامنین کے ساتھ رابطے میں ہیں. کس طرح کا کوئی ہمارا انٹریکشن ہے؟ کیا کوئی ان کا ڈیلیگیشن ادھر ان قریب آ رہا ہے یا ہمارا کوئی ڈیلیگیشن ان قریب جا رہا ہے ٹرمپ کے لوگوں سے ملنے کے لیے؟ دیکھیں امریکہ میں ایک انتخابی عمل ہوا ہے اور جس کے نتیجے میں ایک فریق جیت گیا، دوسرا فریق نہیں جیتا. جو بھی فریق جس کو بھی امریکہ کے عوام چنے، ہم اس کے ساتھ مکمل طور پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. امریکہ ایک بہت اہم ملک ہے، پاکستان کا اتحادی ملک رہا ہے، پاکستان کی کئی حوالوں سے امریکہ کی اہمیت ہے، اور ہم انشاءاللہ جو وہ بھی تو اپنی ٹرانزیشن ٹیم بن رہی ہے، ابھی وہ سارے کر رہے ہیں، لیکن یقیناً ہم ان کے ساتھ رابطہ کریں گے، اور جیسے وہ اپنا برسر اقتدار آئیں گے 20 جنوری کو، آپ دیکھیں گے کہ ہم بالکل باقاعدہ ان کے ساتھ تمام معاملات طے کرنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ فارن سیکرٹری آف پاکستان جناب اعداد احمد چودھری صاحب. ناظرین، ہمارے روبرو تھے فارن سیکرٹری اعداد احمد چودھری صاحب، اور بالکل واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی، اور سی پیک میں پوری دنیا اب اس میں حصہ دار بننے کے لیے، اس میں شمولیت کے لیے، اس میں شراکت کی متمنی ہے. چین اور پاکستان مل کر اس بات کا تعین کریں گے کہ کس طرح سے دیگر ممالک کو اس منصوبے میں شامل کیا جا سکتا ہے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.